السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ کی زندگی میں بے برکتی ہے؟ کیا آپ کا دل ہر وقت کسی انجانے خوف، پریشانی یا وسوسوں کا شکار رہتا ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر پر، آپ کے کاروبار پر یا آپ کی صحت پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، یا جنات اور شیاطین کے منفی اثرات آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدلنے والی ہے، کیونکہ آج ہم کلام الہی کے ایک ایسے عظیم الشان تحفے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے پاس موجود تو ہے، لیکن شاید ہم اس کی اصل طاقت اور برکات سے ناواقف ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سورہ فاتحہ کی، وہ سورت جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، وہ سورت جسے ہم روزانہ اپنی نمازوں میں درجنوں مرتبہ دہراتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی سورہ فاتحہ کے اندر کائنات کے بڑے سے بڑے جادو، شدید ترین نظر بد اور خطرناک ترین جن و شیاطین کے اثرات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کتنی بڑی طاقت چھپی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بغیر کسی وقفے کے سورہ فاتحہ کے فضائل، اس کی حیرت انگیز برکات اور جن و شیاطین سے نجات کے لیے اس کے استعمال کا وہ مستند طریقہ جانیں گے جو خود پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیے گا، کیونکہ یہ 20 منٹ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سکون سے بھر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں سورہ فاتحہ کا مقام کیا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ کوئی عام صورت نہیں، بلکہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ صحیح بخاری کے ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سبع مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، جس صورت کو خود کائنات کے سب سے سچے انسان نے قرآن کی سب سے عظیم صورت قرار دیا ہو، اس کی طاقت اور برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں اور ہر نام اس کی ایک الگ خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن یا ام الکتاب ہے، یعنی قرآن کی ماں یا اس کی اصل۔ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہے، ویسے ہی یہ سورت پورے قرآن کے مضامین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی نماز، چاہے وہ فرض ہو یا نفل، قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کا ایک نہایت خوبصورت نام سورۃ المناجات بھی ہے، یعنی اللہ سے سرگوشی کرنے کی سورت۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ عرش پر فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ ذرا تصور کیجئے، جب آپ یہ صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کائنات کا مالک براہ راست آپ کی ہر بات کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی برکت ہے۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں برکت اور جسمانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ کیسے بنتی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ یہ صرف روح کے لیے نہیں بلکہ جسم کے مادی امراض کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کا ڈپریشن، بلڈ پریشر اور بہت سی جسمانی بیماریاں دراصل ذہنی تناؤ اور اندرونی بے سکونی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ انسان کے اندر کے اس اضطراب کو ختم کرتی ہے۔ جب آپ سچے دل سے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عقل، آپ کے فیصلوں اور آپ کی صحت کو ایک متوازن اور سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے،
تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جائز مقصد جیسے رزق کی تنگی کو دور کرنے، گھر میں برکت لانے یا کسی لا علاج بیماری سے نجات پانے کے لیے سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے راستے بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہو رہا ہو، گھر میں ناچاقیاں ہوں یا بچے کہنا نہ مانتے ہوں تو سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھ کر دعا کرنا تمام پریشانیوں کا واحد حل بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں توحید بھی ہے، حمد بھی ہے اور کائنات کے سب سے بڑے مالک سے براہ راست التجا بھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم اور حساس حصے کی طرف، یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے جنات، شیاطین، سحر اور جادو اور نظر بد سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناتی اثرات یا جادو کا علاج صرف بڑے بڑے عاملوں یا مزاروں پر جانے سے ہی ممکن ہے، لیکن اسلام ہمیں خود کفیل بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نسخے خود دیے ہیں جنہیں ہم اپنے گھر بیٹھے استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام رقیہ ہے، جس کا مطلب ہے دم یا روحانی علاج۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ مشہور ترین حدیث یاد کیجئے جو اس صورت کی شیطانی اثرات کے خلاف طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک گروپ سفر پر تھا کہ راستے میں ایک عرب قبیلے کے پاس ان کا گزر ہوا۔ اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے بچھو یا سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے ہر طرح کا علاج کر لیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ صحابہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ ایک صحابی نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں تب تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کی اجرت بکریوں کی صورت میں نہیں دو گے، کیونکہ ہم نے تم سے ضیافت مانگی تھی اور تم نے انکار کر دیا تھا۔ وہ راضی ہو گئے۔ وہ صحابی مریض کے پاس گئے اور انہوں نے صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار پر تھوکنا یا دم کرنا شروع کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ سردار ایسے بالکل ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، جیسے کوئی اونٹ رسی سے کھل جاتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ ایک رقیہ یعنی دم کرنے والی صورت ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجرت کو بھی حلال قرار دیا۔ اس حدیث سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر نہ صرف زہر کو کاٹنے کی طاقت ہے بلکہ ہر اس پوشیدہ، مخفی اور شیطانی بیماری کا علاج موجود ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہو۔ جنات اور شیاطین آگ کی مخلوق ہیں اور سورہ فاتحہ اللہ کو نور ہے جو شیطانی آگ کو سیکنڈوں میں ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب کسی انسان پر جناتی اثرات ہوں، اسے برے خواب آتے ہوں، گھر میں عجیب و غریب آوازیں آتی ہوں یا جادو کی وجہ سے بندش محسوس ہوتی ہو، تو سورہ فاتحہ ان تمام خبیث ارواح کے لیے ایک جلاد کی مانند بن جاتی ہے، جس کی تلاوت سے وہ اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس صورت سے جادو اور جنات کے خلاف کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اس کا ایک خاص طریقہ ہے جسے اگر آپ یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ پہلی ہی بار میں اثر دیکھیں گے۔ پہلی شرط یقین کامل ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ ہو بلکہ دل میں یہ پختہ یقین ہو کہ کائنات کی ہر طاقت اللہ کے سامنے عاجز ہے اور شفا صرف اسی کی ذات دینے والی ہے۔ اس کا پہلا طریقہ پانی پر دم کرنا ہے۔ آپ ایک گلاس یا بوتل میں صاف پانی لیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پوری توجہ سے پڑھیں۔ ہر بار جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو دل میں اللہ سے اپنی اس مشکل سے نجات کی نیت کریں۔ صورت مکمل ہونے پر پانی پر پھونک مار دیں۔ یہ پانی متاثرہ مریض کو پلائیں اور اگر گھر میں جادو یا جنات کا شک ہو تو اس پانی کے چھینٹے گھر کے چاروں کونوں پر ماریں، لیکن یاد رہے کہ واش روم میں یہ پانی نہ گرے۔
دوسرا طریقہ متاثرہ جگہ پر ہاتھ رکھ کر دم کرنا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں شدید درد ہو یا دل دھڑکتا ہو، وسوسے آتے ہوں، تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھیں، 3 بار بسم اللہ کہیں اور پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر وہاں دم کریں۔ انشاءاللہ درد اور بے چینی فوری ختم ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ صبح اور شام کا حفاظتی حصار ہے۔ شیاطین سے روزانہ کی بنیاد پر بچنے کے لیے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اپنے معمولات میں سورہ فاتحہ کو شامل کریں۔ جب آپ آیت الکرسی اور چاروں قل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیتے ہیں تو آپ کے گرد ایک ایسا روحانی حصار بن جاتا ہے جسے کائنات کا کوئی خبیث جن یا جادوگر بھی نہیں توڑ سکتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے در در کی خاک چھانتے ہیں، جاہل عاملوں کو پیسے لٹاتے ہیں، جبکہ علاج ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے مصحف میں موجود ہے۔ آج ہی سے سورہ فاتحہ کو صرف نماز کی حد تک نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ایک لازمی وظیفہ بنا لیجئے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی بیماری آئے، سب سے پہلے اس عظیم سورت کا سہارا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس سے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمیں تمام جن و شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور جادوگروں کے جادو سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس برکت سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔